یہ سوسائٹیز اپنے ہی ممبرز کو اپنی ہی سوسائٹیز میں اپنے ہی آفس کے اندر جو ہیں جن ممبرز نے ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کی ان کے اوپر ظالمانہ تشدد کر رہی ہیں۔ کیا ان سوسائٹی مالکان کو یاد نہیں؟ کیا ان ہی ممبرز کی وجہ سے ان کی جو را لینڈ تھی وہ ایک پراپر سوسائٹی بنی؟ ان ہی ممبرز کی وجہ سے انہوں نے اپنے گھر کے چولہے جلائے، اپنے گھر جو ہے وہ پیسے لے کر گئے۔ ان ہی ممبرز کی وجہ سے انہوں نے اپنے سٹاف کو سیلریاں دی۔ کہ یہ سوسائٹی مالکان کو یاد نہیں؟ اور جب کل اس کو چیزیں نہیں ملتی، الٹا جو پیسے دیا اس پیسے کے جواب مانگنے پر اسے جوتے پڑتے ہیں، تو یہ ناقابل برداشت ظلم ہے۔ آرمی چیف صاحب پاکستان کے اندر صرف این او سی اور لینڈ ملکیت والا معاملات کلیئر ہونا از ناٹ انف، اس کے باوجود بھی لوگوں کے پیسے کا مس یوز ہوتا ہے، ان کا کوئی پراپر مانیٹر نہیں ہے۔ جیسے کہ اگر آپ دبئی میں دیکھیں تو جس طرح وہاں پر ہوتا ہے، اور اس لیے بہت سارے ڈیولپرز لوگوں سے پیسہ لے کر اس کا مس یوز کرتے ہیں اور لوگوں کی پراپرٹیز ان کو نہیں دیتے۔ سر، پاکستان کو ایسے انیشیٹو کی سخت ضرورت ہے جس کے اندر لوگوں کے پیسہ سیکیور بھی رہے اور کوئی ڈیولپر اس پیسے کو مس یوز بھی نہ کرے، اور ہماری جو حکومت ہے اس کے پاس پراپر ٹیکسز کی وصولی بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ہوپ آپ لوگ خیر عافیت سے ہوں گے۔ میں منیب چیمہ اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں پراپرٹی حالات کے یوٹیوب چینل سے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے چینل سبسکرائب کیا، میری ویڈیوز کو لائک کیا، اور جو میرا بھائی نیا آیا ہے ڈو سبسکرائب مائی چینل، انشاءاللہ العزیز آپ کو فائدہ ہوگا۔ آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو کہ آف پلان پراپرٹیز کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، یعنی کہ انسٹالمنٹ والی پراپرٹیز کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان پراپرٹیز کے اندر انویسٹمنٹ کراتے ہیں، لائک ریئلٹر، لائک اس، اور بہت اسپیشلی خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اپنے کلائنٹس کا درد رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے کلائنٹس کی انویسٹمنٹ سیکیور بھی ہو، صرف ہم خود اپنا کمیشن نہ کمائیں بلکہ اپنے کلائنٹس کی انویسٹمنٹ سیکیور بھی ہو۔ تو یہ سارے بھائی جتنے بھی ہیں ریگارڈنگ ریئل اسٹیٹ سے جن کا بھی تعلق ہے، وہ میری اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اگر میری بات سمجھ آتی ہے تو آپ نے میرے ساتھ ایک فیور کرنی ہے، بلکہ اپنے ساتھ ایک فیور کرنی ہے کہ اس ویڈیو کو ایز مچ ایز یو کین شیئر، ڈو شیئر اٹ۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ڈیفرنٹ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز اپنے ہی ممبرز کے اوپر ظالمانہ تشدد کرا رہی ہیں ڈیفرنٹ گنڈوں سے۔ آپ کی یہ ویڈیوز کچھ جو وائرل ہو چکی ہیں، 2-4 ویڈیوز یہ آپ کی اسکرین کے اوپر چل رہی ہوں گی۔ یہ سوسائٹیز اپنے ہی ممبرز کو اپنی ہی سوسائٹیز میں اپنے ہی آفس کے اندر جو ہیں جن ممبرز نے ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کی ان کے اوپر ظالمانہ تشدد کر رہی ہیں۔ کیا ان سوسائٹی مالکان کو یاد نہیں؟ کیا ان ہی ممبرز کی وجہ سے ان کی جو را لینڈ تھی وہ ایک پراپر سوسائٹی بنی؟ ان ہی ممبرز کی وجہ سے انہوں نے اپنے گھر کے چولہے جلائے، اپنے گھر جو ہے وہ پیسے لے کر گئے۔ ان ہی ممبرز کی وجہ سے انہوں نے اپنے سٹاف کو سیلریاں دی۔ کہ یہ سوسائٹی مالکان کو یاد نہیں؟ جو آج اپنے ہی ممبرز کو جو ہے وہ جوتے پڑوا رہے ہیں، انہی کو جو ہے مار رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ اللہ کی مدد سے ہماری پاک فوج نے ہمیں آس پاس کے لگڑ بگوں سے، آس پاس کے ظالموں سے تو ہمیں بچایا اور ہمیں ایک تحفظ دیا۔ میں شکر گزار ہوں ہماری پاک فوج کا اور ہمارے آرمی چیف عاصم منیر صاحب کا۔ سر تھینک یو سو مچ، آپ ہیں تو ہم ہیں۔ اگر آپ نہ ہوتے تو ہمیں اب یہ ریئلائز ہو چکا ہے کہ ہمارے آس پاس کے جو لگڑ بگے ہیں، جو ظالم ہیں، وہ ہمیں کچا کھا جائے، ہمیں زندہ جلا دے۔ ان کے اندر اتنی سی بھی جو ہے وہ انسانیت نہیں ہے، لائک وہ اس لیول تک جا سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ہم ہیں۔ آرمی چیف صاحب، آپ کے ہوتے ہوئے اس ملک کے اندر یہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز اپنے ہی ممبر جنہوں نے ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کی ان کے اوپر اتنا ظلم کر رہی ہیں۔ سر، آپ نے باہر کے لگڑ بگوں سے، ظالموں سے ہمیں بچایا، ہمیں ان ظالموں سے، ان لگڑ بگوں سے بھی آپ بچائیں۔ ہمارے اوورسیز پاکستانی جو اس پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جب وہ اس طرح کی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی پریکٹسز دیکھ رہے ہیں تو ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ بڑی محنت سے کمائی کر کے پاکستان بھیجتے ہیں۔ ہمارے ملک میں 80% تک ریمیٹنس جو آتی ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کی آتی ہے۔ وہ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ پاکستان پیسے بھیجتے ہیں، لیکن جب
ہمارے ملک کے اندر یہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی اس طرح کے ظلم کریں گی تو آنے والے ٹائم میں کیسے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی طرف آئیں گے؟ سر ہمارا بس چلے تو ہم اپنے ہر کلائنٹ کی انویسٹمنٹ، ہر سننے والی کی انویسٹمنٹ ڈی ایچ اے کے اندر کرائیں، کیونکہ ڈی ایچ اے از دا موسٹ ریلائبل ادارہ ان ہول ایشیا الحمدللہ۔ بٹ ڈی ایچ اے ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا، جب افورڈیبلٹی نہیں آتی تو لوگوں پھر دوسری جو ڈیفرنٹ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جن کے این او سی اپرووڈ ہے یا جن کی رجسٹری انتقال ملکیت والی زمین ہے ان میں انویسٹمنٹ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن جب ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں این او سیز دیکھ کر، رجسٹری انتقال ملکیت کے اسٹیٹس دیکھ کر جب ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں تو وہ جب اپنے ممبر سے پیسے پورے کے پورے لے لیتے ہیں اور چیزیں پھر جب ڈیلیور نہیں کرتے ان کے پیسوں کا جو کہ ممبرز نے اپنے پلاٹ کے اگینسٹ ان کو دیے تھے انسٹالمنٹ کے اندر، ان پیسوں کا مس یوز کرتے ہیں یا واٹس ایور جو بھی یوز کرتے ہیں، لیکن جس چیز کے اگینسٹ پیسے دیے تھے وہ چیز ان کو ڈیلیور نہیں کرتے، اور جب وہ کل سوال کرنے جاتے ہیں کہ ہمارے سے آپ نے پیسے لیے تھے ہماری چیز ڈیلیور نہیں کی تو ان کو وہ جوتے مارتے ہیں۔ آپ اس کو آپ اس دکھ کو شاید ریئلائز کر سکیں میں کہ ایک عام آدمی کی زندگی کے اندر جو جمع پونجی ہوتی ہے اس کی زندگی کا سب سے بڑا ایم ہوتا ہے گھر بنانا، اور اس کے لیے وہ پیسے جوڑتا ہے، اپنی زندگی کی ایک خاص ٹائم کی جو انکم ہے وہ اس کے لیے جوڑ کے اس کے لیے پیسے دیتا ہے، اور جب کل اس کو چیزیں نہیں ملتی الٹا جو پیسے دیا اس پیسے کے جواب مانگنے پر اسے جوتے پڑتے ہیں، تو یہ ناقابل برداشت ظلم ہے۔ آرمی چیف صاحب پاکستان کے اندر صرف این او سی اور لینڈ ملکیت والا معاملات کلیئر ہونا از ناٹ انف، اس کے باوجود بھی لوگوں کے پیسے کا مس یوز ہوتا ہے، ان کا کوئی پراپر مانیٹر نہیں ہے، جیسے کہ اگر آپ دبئی میں دیکھیں تو جس طرح وہاں پر ہوتا ہے، اور اس لیے بہت سارے ڈیولپرز لوگوں سے پیسہ لے کر اس کا مس یوز کرتے ہیں اور لوگوں کی پراپرٹیز ان کو نہیں دیتے۔ سر پاکستان کو ایسے انیشیٹو کی سخت ضرورت ہے جس کے اندر لوگوں کے پیسہ سیکیور بھی رہے اور کوئی ڈیولپر اس پیسے کو مس یوز بھی نہ کرے، اور ہماری جو حکومت ہے اس کے پاس پراپر ٹیکسز کی وصولی بھی ہے۔ آپ کے ساتھ بڑے بڑے تھنک ٹینکس کام کرتے ہیں، لیکن میں کچھ میں نے تھوڑا بہت اسٹڈی کیا ہے کہ کیسے ہم اس کو ایک سیکیور وے میں کر سکتے ہیں، کیسے ہم لوگوں کے لیے آسانی کر سکتے ہیں، کیسے ہم جو ہے پاکستان کے اندر مور ریمیٹنس لا سکتے ہیں، کیسے ہم پاکستان کے اندر ایفیشینٹ ڈیولپر جو ہیں ان سے کام لے سکتے ہیں، ہم فراڈیا ڈیولپرز کا جو ہے وہ خاتمہ کر سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو میں نے تھوڑی سی اسٹڈی کی ہے۔ اگر ہم دبئی کی بات کریں تو دبئی کے اندر ایسکرو اکاؤنٹ کا استعمال ہوتا ہے۔ ایسکرو اکاؤنٹ کا میکینزم کچھ اس طریقے سے کام کرتا ہے کہ جو بھی ڈیولپر ہے جس کا اس کے پاس ایسکرو اکاؤنٹ ہے، اور جو بائر ہے، جو انویسٹر ہے، جو اپنی پراپرٹی لینا چاہتا ہے، وہ اس ایسکرو اکاؤنٹ میں پیمنٹ آن ٹائم اسی طریقے سے کرتا ہے جس طرح آج وہ ڈائریکٹلی پاکستان میں ڈیولپر کو کر رہے ہیں، اسی طریقے سے دبئی میں وہ پیمنٹس ایسکرو اکاؤنٹ میں کی جاتی ہیں۔ لیکن جو ڈیولپر ہے بے شک ایسکرو اکاؤنٹ اس کے نام کے، لیکن وہ ایسکرو اکاؤنٹ سے پیسہ اسی صورت میں نکال سکتا ہے جب وہ اپنے کنسٹرکشن کے جو پروگریس ہے وہ شو کرے، یعنی کہ اپنی ڈیولپمنٹ پروگریس کے اوپر جو ہے وہ پیسہ لے سکتے ہیں اپنے ہی اکاؤنٹ سے۔ کیا خوبصورت انہوں نے جو ہے ایک میکینزم بنایا ہے جس سے ان کا انویسٹر بھی سیکیور ہے، ان کے پاس ایفیشینٹ ڈیولپر بھی ہے، اور دنیا بھر سے ان میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ یہ پاکستان چاہتی ہے اس ٹائم سب سے زیادہ ہمارا جو ریلائبل ادارہ ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ ڈی ایچ اے نے بھی جس طرح پروجیکٹ لانچ کیا اور لوگوں نے جس قدر وہاں پہ انویسٹمنٹ کیے، مارگلا انکلیو تھا، تو ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی از دا موسٹ ریلائبل ادارہ ان ہول ایشیا۔ اس کے توسل سے اگر کوئی ایسا انیشیٹو آئے جہاں پر لوگوں کی پیمنٹس کی مانیٹر جو ہے وہ ایشیا کا سب سے بڑا ایک اتھارٹی ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی جو ہے وہ کرے، یعنی کہ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی لوگوں کی پیمنٹس کو کمپلیٹلی مانیٹر کرے، اور اس کے بعد جو ڈیولپرز جو پرائیویٹلی اپنے طور کے اوپر کام کر رہے ہیں ان کو پیمنٹس ریلیز کرے، تو ٹرسٹ می اس کے ساتھ لوگوں کی انویسٹمنٹ جو آج 1 کروڑ یا 2 کروڑ کرتا ہے، اسی طریقے سے یہ 100-150 کروڑ تک انویسٹمنٹ جو ہے جائے گی۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، لیٹ سپوز آج آپ کے پاس اگر 1 بلین کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اگر آپ نے یہ سیکیور وے لگا دیا پاکستان کے اندر، یہ امپلیمنٹ کر دیا، تو آپ کی یہی انویسٹمنٹ اراؤنڈ 10 to 15 بلین بھی جا سکتی ہے۔ اور یاد رکھیے یہ ون ون سچویشن ہے،
فار پاکستان، فار سرکار، فار ڈیولپر، فار انویسٹر. کیونکہ انویسٹر کا پیسہ ایسکرو اکاؤنٹ میں جائے گا، وہ مینٹلی سیکیور ہوگا کہ میرا پیسہ ڈیولپر کے پاس تب ہی جائے گا جب وہ میرے پیسے کو ڈیولپمنٹ یا کوئی کام کرے گا. یعنی کہ اس کو یہ سیکیورٹی ہوگی کہ اس کے پیسے کا مس یوز نہیں ہو رہا ہے. اور ایسکرو اکاؤنٹ میں پیسہ پڑے ہونے کا مطلب پیسہ سرکار کے پاس ہوگا. آج جو سرکار ہماری لون مانگ رہی ہے $1 بلین، $2 بلین، سر اتنا پیسہ الحمدللہ آئے گا کہ آپ کو بتایا چلو اس کو ہم پروموٹ کریں گے ایسکرو اکاؤنٹ کو پورے اوور آل پاکستان اور اوورسیز پاکستانی جو ہمیں دیکھتے ہیں وہاں پر ہم سب جو ریئلٹر بھائی ہیں ہم سب اس کو پروموٹ کریں گے. اور اس میں اتنا پیسہ آئے گا کہ آج جو ہمارا پاکستان باہر سے $1 بلین یا $2 بلین کی قسطیں مانگ رہا ہے، انشاءاللہ العزیز جب آپ کے پاس ایسکرو اکاؤنٹ میں پیسہ ہوگا تو آپ لون لینے والے نہیں دینے والے بن جائیں گے. سو میری بات جس بھائی کو بھی سمجھ آئی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی کوئی ایسے انیشیٹو آئے تو بھائی یہ ویڈیو صرف دیکھنے سے کام نہیں چلے گا، پھر آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے. اگر آپ کی پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اور انویسٹمنٹ آپ کریں تو یہ ویڈیو ایز مچ ایز یو کین شیئر، آپ ضرور اس کو شیئر کریں. اپنے بھائی بہن، پھوپا پھوپھی، ماموں مامی سب سے شیئر کریں تاکہ ہماری یہ آواز جو ہینڈلرز ہیں، جو ہمارے ٹاپ کے لوگ ہیں ان تک پہنچ سکے اور وہ اس کے اوپر کوئی سوچ وچار کر سکے. اور ڈیفینیٹلی یہ ایٹ دی اینڈ ہمارے پاکستان کا سوال ہے، اور ہاں آپ بھی پاکستانی ہیں، ہم بھی پاکستانی ہیں. تھینک یو سو مچ. اسٹے بلیس، اپنا بہت سارا خیال رکھیں. گاڈ بلیس یو. اللہ آپ کامیاب ناصر.